السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اے اللہ ہمارے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 110 سے۔ سورت آل عمران ہماری چل رہی ہے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ وہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر نافرمان ہیں۔ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا کو پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں نازل کیں، صحیفے نازل کیے اور ان کو چنا، تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو بہترین لوگ تھے وہ انبیاء مبعوث فرمائے اور ان کو امت کی بھلائی کے لیے، ان کی آخرت میں نجات کے لیے ان پر احکامات نازل کیے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امتوں کو بھی فضیلت بخشی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ کی بہت ہی لاڈلی قوم تھی اور اللہ نے ان میں بے شمار انبیاء بھیجے، لیکن جب انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو اپنے لیے صرف اونر کے طور پہ لیا اور اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کی اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے اور اپنے نفس کے بندے بن گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو اپنی خواہش کے جب وہ غلام بنے اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کو اپنا شیوا بنا لیا اور انبیاء کا راستہ چھوڑ دیا اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ نے یہ نعمت ان سے چھین لی۔ اب اللہ نے امت محمدیہ کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم وہ بہترین امت ہو۔ دیکھیں اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شمار کر رہا ہے، تو ہمارا کام بھی کیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ہم ان کو پوری کے پورے اپنے طور پر اپنے اوپر لاگو کر دیں، نافذ کر دیں۔ ہم صرف لوگوں کو بتانے والے نہ ہوں، ہم اپنے آپ کو پہلے اس پر پرکھنے والے ہوں، اس پر جمانے والے ہوں اور اللہ سے مدد مانگنے والے ہوں کہ بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہتی ہوں یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہمیں بہترین امت کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تو جس طرح تو نے ہمیں بہترین امت کہا ہے تو ہمیں اس کا اہل بھی بنا دے، ہمیں واقعتاً اللہ تو اپنی ایسی سچی محبت دے دے، ایسا سچا شوق دے دے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایسا ہمیں حریص بنا دے کہ ہم سے کبھی کوئی کوتاہی نہ ہو تیرے حق میں، ہم ہر حال میں اپنے آپ کو تیری اطاعت پہ جمانے والے ہوں، جہاں ہمیں تیرا حکم پتہ چلے ہم فوراً سے لپکنے والے ہوں، دوڑنے والے ہوں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم تیری رضا کے لیے اپنا آپ وقف کرنے والے ہوں، اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں انسانوں کی ان ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، کہ جیسے پہلے بنی اسرائیل چنے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو اللہ نے ان کو معزول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور امامت کی جو نعمت ان کے پاس تھی وہ منتقل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، کہ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت و رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے ہیں، اس پر اب تم معمور ہو چکے ہو، اس لیے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو، اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ عمل، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اعتقاداً عملاً اپنا الہ اور رب تسلیم کرنا۔ لہٰذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے، اور تمہیں لازم کیا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، 123 نمبر اس کا حاشیہ ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہیں کہ نمبر 1، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کی دعوت دی، کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مذہب کیا تھا؟ اسلام، جو اللہ نے اتارا تھا۔ پھر وہ اپنے مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو مامور کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا گیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم کی نسل سے 2 بڑی شاخیں نکلی، ایک حضرت اسماعیل کی اولاد جو عرب میں ہی رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق کی اولاد جن میں حضرت یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی، وہ ان کا لقب تھا۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی، یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متبع رہے۔ اسی شاخ سے جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں۔ یہی خدمت کی تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے۔
کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلمان کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اس لیے جب یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ نمبر 4، پچھلے 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرارداد جرم اور ان کی وہ موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت ہی بے کم و کاس پیش کر دی، اور ان کو بتا دیا کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے، اور اب تک ایک نہایت قلیل عنصر صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ نمبر 5، یہ ہم سورہ بقرہ میں سے پڑھ رہے ہیں، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کو دہرا لیتے ہیں جو ہمارے لیسن سے متعلق ہے۔ اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم کے نطفے کی میراث نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی بات واضح کر دی، بلکہ یہ اس سچی اطاعت و فرما برداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا۔ وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، جن نے ہر طرح کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ آزمائش میں پورے اترے، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں۔ چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نیز مشرکین عرب بھی جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم اسماعیل کے طریقے سے اب ان کا دور کا واسطہ بھی نہیں رہا، لہٰذا ان میں سے بھی کوئی امامت کا مستحق نہیں۔ نمبر 7، پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں رسول پیدا کیا۔ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ میں حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور دوسرے تمام انبیاء کا تھا۔ وہ اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں۔ نمبر 8، تبدیلی امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل کعبہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہے، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ معزول کر دیے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی، لہٰذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا، اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز یہی مقام تھا، اس لیے اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبے ہی کو پہنچتا ہے۔ ہر درمی کی بات دوسری ہے کہ وہ کو حق جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے چلے جائیں۔ نمبر 9، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 19ویں رکوع سے آخر سورہ بقرہ تک مسلسل اس امت کو وہ ہدایات دی ہیں جس پر اسے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اسی رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل کعبہ کی طرف بھی نہ کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف
سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کر دیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو منصب ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پر پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرض کو انجام دینے کی ہمارے اندر جو اہلیت تو نے رکھی ہے، ہمیں اس کے مطابق کام کرنے کی وہ صلاحیت بھی عطا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، ہم قرآن کو ہر ہاتھ اور ہر دل تک لے کے جا سکیں، جہاں جہاں تیرے بندے بستے ہیں ہم ان تک تیرا پیغام پہنچا سکیں، ہمیں اس قابل کر دے باری تعالیٰ۔ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کے قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ پھر جو فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی تہجد کی نماز میں یہ آیت پڑھ کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اس ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے پوری رات اس آیت کی تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور اللہ سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہے کہ اس وقت ہمارے رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی، وہ اس نے تم کو بے کم و کاس پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھایا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا۔ اللہ ہم سے بھی گواہی لیں گے اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اے اللہ تو ہمیں اس کا حل کر دے، ہمیں اس دن کے نقصان سے اور خسارے سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمارے چہروں کو سیاہ ہونے سے بچا لینا، ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقبل صراط پر سے بجلی کسی تیزی سے گزار دینا، ہمیں خوش قسمت لوگوں میں لکھ لینا، ہمیں بدقسمت لوگوں میں نہ لکھنا۔ اے اللہ لوح محفوظ تیرے پاس ہے۔ حضرت عمر جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو روتے ہوئے یہ دعائیں مانگتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہ اللہ اگر تو نے مجھے بدقسمت لوگوں میں لکھا ہے تو وہاں سے مٹا کر خوش قسمت لوگوں میں لکھ دے۔ حالانکہ حضرت عمر وہ تھے جن کے ایمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ عمر جس رستے پر ہوتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا پختہ ایمان تھا اس کے اندر، لیکن خوف بھی اتنا زیادہ اور تقویٰ اتنا زیادہ، اللہ سے اس قدر ڈرنے والے تھے کہ ایسی مطلب انہوں نے اپنی ایسی سلطنت دنیا میں ان کی دور خلافت میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا کی۔ اسی طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول و عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں، اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تو ہمیں قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بنا دے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو اللہ کے ہاں ماخوذ ہوتے۔ اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے
کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ اور ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے اللہ کی زمین پر برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ائمہ شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ اللہ ہم سے بھی مواخذہ کرے گا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے آسان حساب لینا، کہ اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب فتنے اللہ کی زمین میں برپا ہوئے ان سب کے لیے ائمہ شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی جب ماخوذ ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معیشت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ ہم کیسے اللہ کو جواب دے سکیں گے؟ ہم تو بندوں کو جواب نہیں دے سکتے، کہاں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یا اللہ ہمیں روک لے کہ تم رک جاؤ، تم سے سوال ہوگا۔ اللہ ہم اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیری رحمت کا دامن پکڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کے بوجھ سے اپنی رحمت کے ساتھ سبکدوش کر دینا، ہمیں اس کو احسن طریقے سے ادا کرنے والا بنا دینا، ہمیں اس دن کے خسارے سے بچا لینا۔ اے باری تعالیٰ تو ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ اللہ ہم دل سے سچی نیت، سچا ارادہ کرتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں کہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ہماری تڑپ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک آیت کی بھی سمجھ آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ تو اے اللہ تو ہمیں اس کا حل کر دے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ آج کی یہ آیت بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری کا احساس ہمیں دلایا ہے کہ یہ صرف فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں سے اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں حضرت لوط کی قوم میں سے پیدا کر دیتا کہ جن پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی زمین پر اگنے والا کیڑا، کوئی جانور، کوئی بلی، کوئی کتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اے باری تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دن جب ہی قیامت قائم ہوگی، جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ تو اس وقت میں ہمیں تھام لینا، موت کی بیہوشیوں میں ہماری مدد فرمانا، ہمیں کلمہ نصیب کرنا، ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دینا۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی مہلت دے دینا، ہمیں کلمہ نصیب کر دینا، ہمیں جیسے دنیا میں آنے کا پتہ نہیں چلا، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کی سختی کو بھی ہمارے لیے آسان کر دینا، اس کی تکلیف سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا، اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ قرآن ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہم قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بن جائیں، ہمیں کچھ بھی بول کے بتانا نہ پڑے، قرآن ہمارے عمل سے جھلکے۔ اللہ تو ہمیں ایسا کر دے، ہمیں قرآن ہمارا کردار بن جائے، قرآن ہماری زبان بن جائے، ہم جو بولیں تیری اطاعت میں، تیری فرمانبرداری میں بولیں، ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو تجھے ناراض کرنے والا ہو، اور ہمارے عمل سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تجھے ناراض کرنے والی ہو، تجھے غضبناک کرنے والی ہو۔ اللہ تو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس کا ذکر کر کے تو فرشتوں پہ ناز کر سکے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے لیے چن لے، اے اللہ تو ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، اللہ تو ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول کر لے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔